بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نعمان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع قرآن کے حوالے سے ہے، اہمیت اور فضیلت، اور خاص کر کے آخری عشرہ جو ہے رمضان کا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں کون کون سی عبادت کی جائے، طاق راتیں کیا ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور پھر ہم اعتکاف کے حوالے سے بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کراتا چلوں، ڈاکٹر محمد طیب قادری صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ سے آغاز کروں گا جی جو آخری عشرہ ہے رمضان کا، اس کی فضیلت اور برکت، سب سے پہلے آپ اعتکاف سے سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے نعمان بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کا موقع عنایت کیا۔ اچھا، رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو لیلۃ القدر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ کیسی رات ہے کہ جس کو تلاش کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ ایسی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ بیسیکلی یہ 1000 مہینے، یہ کوئی عدد مقرر کرنا مقصود نہیں ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں وہ ان سے بہتر یہ ایک رات ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ 1000 ایک کثیر عدد استعمال کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی فضیلت کو پہنچنا دیگر راتوں کا محال ہے، دوسری راتیں اس فضیلت کو پہنچ نہیں سکتی، کہ باقی جو راتیں جو لیلۃ القدر نہیں ہیں وہ ہزاروں مہینے گزرتے رہیں، اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی عظمتوں اور شانوں والی اور قبولیت والی اور اللہ کی انعام و اکرام والی رات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو اب دیکھیں کتنا محدود کر دیا، صرف 5 راتیں ہیں، امت کے لیے آسانی کتنی ہے، صرف 5 راتیں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں وہاں پر لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے سنتے ہیں کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی طوفان نوح آنے سے قبل، تو اگر تبلیغ اتنی طویل ہے تو آپ کی عمر مبارک کتنی طویل ہوگی۔ دیکھیں اس طرح مطلب صدیوں پر محیط عمریں معمول تھا، تو اس امت کی عمریں جو تھی وہ مختصر تھی، مختصر امت ہے، یہ عمر جو ہے زندگی مختصر ہے اس امت کی۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی طویل عمر والے لوگ ہم سے اجر و ثواب میں سبقت لے جائیں گے، تو یہ جو امت ہے اللہ نے پھر یہ انعام عطا فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی، ایسی رات کہ جس رات میں اللہ رب العزت ایسی شان عطا کرتا ہے کہ جو 1000 مہینے ایک جانب، یہ ایک رات اللہ اجر و ثواب کے مقابل اجر و ثواب کے حوالے سے 1000 مہینوں پر افضل و اعلیٰ قرار دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس پہ قرآن کریم بھی نازل ہوا؟ جی، وہ تو اس رات کی جو دیگر شانیں ہیں وہ تو کثیر ہیں نا، مطلب یوں سمجھیے کہ یہ رات اتنی عظمت و برکتوں والی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت پکارتی ہے اس رات۔ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے، تو اللہ کی رحمت تو ویسے بھی دیکھیں نا، یہ ماہ رمضان کی صورت میں، شب برات کی صورت میں، یہ جناب والا لیلۃ القدر کی صورت میں اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ اپنے بندوں کو کس انداز میں بخشا جائے۔ تو اس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو پہلی آیت ہے اس میں ارشاد یہی فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اعتکاف پہ۔ جی، اعتکاف کے کیا معنی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اعتکاف بنیادی طور پر خود کو روک لینا، محدود کر لینا ہے نا، یہ اس کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ جو آپ نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرنا ہے، وہ اعتکاف ہے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں، اور پھر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اللہ کے حضور حاضر رہنا ہے، تاکہ اس اللہ کی یاد میں مستغرق ہوں، تاکہ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھے اور بندہ اس رات کے رموز کو جان سکے، اس رات کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر اقسام ہیں، ایک اعتکاف ہے جو واجب ہے، ایک ہے جو سنت ہے، ایک ہے جو مستحب یا نفل کہہ لیں۔ واجب وہ ہے جو کسی منت کی صورت میں ہو، مثلا کوئی بندہ کوئی کام کرے، اس میں منت ہو کہ یہ میں اس کے بعد اعتکاف بیٹھوں گا، وہ اس پر واجب ہے۔ مسجد میں، ہاں مسجد میں بیٹھنا تو افضل ہے، میں اس پر اعتکاف بیٹھوں گا تو شکرانے کے طور پہ، منت کے طور پہ، منت پہ واجب ہے شکرانہ۔ ویسے بندہ شکرانے کے طور پر بیٹھنا چاہے نا تو وہ تو ثواب ہے ہی ہے، وہ غیر رمضان میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور جو سنت اعتکاف ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ ویسے یہ جو آخری عشرہ ہے یہ مسنون اعتکاف ہے، 10 دنوں کا۔ تو واجب اعتکاف میں اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اور اس میں مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی آپ کا جو معتکف ہے نا، معتکف کہتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والے کو، معتکف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ معتکف کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، جب آپ اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں بلا ضرورت شرعی، کوئی طبعی اور شرعی حاجت نہیں ہے، کوئی آپ نے واش روم نہیں جانا، کوئی اور ایسی حاجت نہیں ہے، تو پھر آپ اس غیر شرعی طور پر بلا عذر شرعی جب آپ معتکف سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو تیسری شکل ہے مستحب یا نفل اعتکاف کی، اس میں روزہ بھی شرط نہیں ہے اور اس میں معتکف کی بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اس سے باہر نکلنے سے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ ثواب ہے، آپ جتنی شرائط کے ساتھ روزہ رکھیں گے ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا؟ ہاں روزہ شرط ہے سنت میں اور واجب میں، کیوں میں نے عرض کیا نا روزہ شرط ہے، جب روزہ رہ جائے گا تو اعتکاف بھی جائے گا۔ تو پھر جب بندہ اعتکاف، ویسے تو سنت اعتکاف ہم پہ واجب نہیں تھا، لیکن جب ہم اعتکاف بیٹھ گئے اور اعتکاف ہمارا ٹوٹ گیا، اب ہمیں اس اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بتا دیے گیا، اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف۔ جی، قرآن کی اہمیت کے بارے میں جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس پہ تفصیل سے بیان فرما دیں۔ قرآن کریم دیکھیں، قرآن کریم کتاب انقلاب ہے۔ قرآن کریم کے کئی پہلوؤں سے قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ واحد کتاب ہے جو اپنی تمام تر اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ شان اللہ نے اپنی کسی دوسری کتاب کو، اپنے کسی دوسرے کلام کو بھی عطا نہیں فرمائی، یہ اللہ نے اپنے صرف اس کلام قرآن مجید کو ہی یہ شان عطا کی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور دوسرا اس کا قرآن کریم کے فہم کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے میں جا بجا ارشاد ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون، غور کرنا، فکر کرنا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم جاننے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے تدبر، تفکر، غور و فکر کی جانب ارشاد فرمایا۔ تو قرآن کریم کو اتنا سمجھنا، اتنا پڑھنا صحیح اتنا پڑھنا، اس کے رموز و اوقاف تجویدی قواعد کے ساتھ اتنا صحیح پڑھنا کہ آپ نماز پڑھ سکیں اور دیگر فرائض کی ادائیگی صحیح ہو سکے، اتنا پڑھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ قرآن پاک اتنا صحیح پڑھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ یہ تو ہے تلاوت کی بات، اب آئیں اس کے فہم کی بات۔ اتنا صحیح سمجھنا قرآن پاک کو، اتنا دین کا علم سمجھنا کہ آپ شریعت کے حرام اور حلال کو جان سکیں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کم از کم حرام اور حلال کا علم مکمل سیکھے۔ جیسے روزگار کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اسی طرح اپنے قرآن کے لیے بھی جدوجہد سیکھے، سمجھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، حرام و حلال کا علم سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حرام و حلال کے علم کے علاوہ اب باقی علوم پہ آئیں۔ قرآن کریم کتاب انقلاب ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم نے قرآن کریم کو معذرت کے ساتھ قرآن کریم کو محض
کتاب ثواب سمجھا ہے، چوما ہے، تلاوت کی ہے، رکھ دیا ہے، عزت کی ہے، اس سے اس کو بہت اچھی بات ہے، تلاوت بھی ثواب ہے قرآن کریم، لیکن اس پر عمل، اس کا فہم، اس سے ترقی کے راستے ہم نے نہیں کھولے. تو مغرب کی دنیا جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھا، اس پہ تفکر تدبر کیا، آج کی ہماری آپ دیکھیں سائنس کے کتنے ایسے اصول ہیں جن میں وہ اپنی کوئی تھیوریز پیش کرتے تھے، پھر اس پہ اس کو تھیوری وہ رد ہوتی تھی، پھر نئی تھیوری آتی تھی، پھر نئی تھیوری، فائنلی الٹیمیٹلی ان کی تھیوری قرآن سے میچ کرتی تھی. موٹیویشن اسپیکر سارے یہی تو سے آتے اس کو اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ قرآن پاک سچ ہے. اور اس کو بیس بنا کر ہمارے سائنٹسٹ، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو آئیڈیلائز کیا اور اس کو پڑھا، سمجھا، اور پھر اس سے دنیا میں انقلاب بپا کیا ہے. ہم نے اس کو کتاب ثواب سمجھا ہے. کتاب اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ہوئے رسوا تارک قرآن ہو کر. تو ہم نے قرآن کریم کو جو ہے نا وہ اس کا جو حقیقی منصب اور مقام ہے وہ نہیں دیا. ہمیں قرآن کا فہم کی ضرورت ہے، اور میں نے یہ بتایا کہ کم از کم اتنا فہم کہ حرام و حلال سمجھ آئیے تو فرض ہے. باقی اس کو جتنا آپ سیکھتے سمجھتے چلے جائیں گے اتنے ہی آپ پر حقیقت کے راستے کھلیں گے، ترقی کے راستے کھلیں گے، آپ منازل طے کرتے جائیں گے اور دنیا کو مسخر کرنے میں اسی صورت میں کامیاب ہوں گے. جی علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا؟ ابھی ایک شخص ہے وہ اردو لہجہ اس کا ہے، وہ عربی صحیح نہیں سمجھتا ہے، گرامر نہیں جانتا ہے، کیا وہ انگلی سے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں وہ انگلی سے ثواب کی نیت سے، جیسے آپ نے بتایا بھی ہے، وہ انگلی سے کرتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، کیا اس کو ثواب ملے گا اس کا؟ انگلی سے کرنا مطلب ویسے انگلی پھیرتا پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے اس کو آتا ہی نہیں ہے. ہاں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کریم کی زیارت بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. یہ ثواب تو اسے مل رہا ہے جی. لیکن اب وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ وہ دیکھ کے پڑھ سکے، تو یہ زیادتی ہے. جب اللہ نے اس کی غلطی ہے. جب اللہ نے آپ کو شعور دیا، آپ باقی معاملات سی، تو آپ بچپن میں ایسے حالات تھے یا کبھی ایسے حالات تھے کہ آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ کوشش کیجئے. اب تو دیکھیں یہ تو اب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کو پڑھانے والا نہیں ملا. اب تو آن لائن ہر چیز اویلیبل ہے. آپ کو ایسے لیکچرز، ایسی بکس مل جاتی ہیں، ڈیجیٹل قرآن پاک مل جاتے ہیں کہ آپ وہاں پہ وہ پن رکھیں، وہ مختلف قراء کی آواز میں وہ وہاں پہ پروناؤنسیشن اس ورڈز کی ہوتی ہے کہ اس کا ایکچوئل پروناؤنس کیسے کرنا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، بندہ سیکھ سکتا ہے. اب اس میں آپ کے اپنے جذبے کی ضرورت ہے. ہم گھنٹوں اپنی مصروفیات دیگر کاموں پہ لگاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ یہ کہنا کہ جی میں پڑھ نہیں سکا یا نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ ہیلے. قرآن کریم سیکھنا چاہیے اور صحیح سیکھنا چاہیے اور تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں معاشرے میں ایک یہ بڑی کمی ہے کہ تجویدی قواعد کو اہمیت نہیں دی جاتی. کون سا حرف پر پڑھنا ہے، کون سا باریک پڑھنا ہے، کون سا موٹا ہے، کون سا باریک ہے، مطلب چینج ہوتا ہے. اور کہاں ہم نے کون سے کس حرف کی کون سی صفت کا خیال رکھنا ہے، کون سی صفت کیا معنی پیدا کر رہی ہے، را کیسے ادا کرنا ہے، قاف کیسے ادا کرنا ہے، تا کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ویسے تو یہ تجوید کے عنوان پہ اگر بات کی جائے تو طویل اس اسپیسیفک ٹاپک پر طویل بحث درکار ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں سامعین کی دلچسپی کے لیے کہ دیکھیں کہ عربی لینگویج، جو عربی بولنے والے حضرات ہیں نا، جب بھی آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں تو اہل زبان کو فالو کرتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل عرب کیسے بول رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیسے بولتے ہیں، ہماری پروننسیشن کیا ہے. نہیں، جیسے ہم انگلش بولیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بریٹن ایکسنٹ کیا ہے اور یو ایس ایکسنٹ کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. تو انگلش بولتے ہوئے ہم جب انہیں فالو کر رہے ہیں تو عربی بولتے ہوئے ہمیں اہل عرب کو فالو کرنا پڑے گا. تو قرآن کریم کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے بارے میں بہت خوبصورت تجوید کی کتب اویلیبل ہیں جو بڑی مختصر ہیں، جن کو پڑھ کے بندہ سمجھ سکتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، قل هو اللہ احد، جو شروع میں قاف ہے نا، قل، اس کا معنی ہے کہہ دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. قل. اب اسی کو اگر کش والی کاف، باریک کاف، دو کاف ہے، یہ اردو میں کاف اور کیاف پڑھتے ہیں نا، عربی میں کاف ہی ہے، ایک قاف ہے ایک کاف ہے. قاف کا معنی اور ہے، کاف کا معنی اور ہے. یہی قل هو اللہ احد اگر آپ قاف سے پڑھیں اس کا معنی ہے قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. آپ باریک کاف سے پڑھیں قل، اس کا معنی کھاؤ اللہ ایک. اسی طرح اگر موٹے کاف سے قلبن، قلب کہتے ہیں دل کو، قلبن، اور اگر یہی کش والے کاف سے پڑھیں قلبن، اس کا معنی کتا.
دیکھ کتنا فرق ہے، قرآن کریم کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ آپ اس کو اتنا غلط پروناؤنس کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے رب قارئ القرآن یلعنہ، بعض ایسے قراء ہیں، بعض ایسے پڑھنے والے ہیں، بعض ایسے قاری ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو ہمیں اس چیزوں کو بھی دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی ہر طرز زندگی بہتر کر سکتے ہیں، ہر تعلیم میں ہم آگے جا سکتے ہیں، تو قرآن کو ہی کیوں اتنا پس پشت ڈالا گیا؟ قرآن کو ہی کیوں نہیں صحیح پڑھا جاتا؟ قرآن پہ ہی کیوں نہیں محنت کی جاتی؟ تو قرآن کریم کو ہمیں اس کی جو حقیقی مقصد مدعا تلاوت کے اعتبار سے بھی، فہم کے اعتبار سے بھی، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دونوں اعتبار سے ہم نے پس پشت ڈالا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بربادی کا سبب یہ ہے، اور میں ہی نہیں سمجھتا، یہ تو قلندر لاہوری کہہ لیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ہوئے رسوا تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی صحیح پڑھنے کی پہچان اور اس کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے۔ اب آخر میں قرآن مجید کا جو حافظ ہوتا ہے اس کی اہمیت بیان کر دیں۔ قرآن کا دیکھیں اس کی کئی اہمیتیں ہیں، میں آپ کو ایک دو احادیث سنا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو سونے کے تاج پہنائے ہوں گے۔ تو پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں؟ کوئی اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ نہ انبیاء ہیں نہ اولیاء ہیں، بلکہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کروایا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو والدین کا اگر یہ منصب ہے تو جس نے حفظ کیا ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا حافظ قرآن سے کہ قرآن پڑھتا جا، سیڑھی جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ وہ جہاں تک قرآن کریم جس انداز میں پڑھتا جائے گا، جہاں قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوگی، وہاں اس کا وہ مقام ہوگا جنت میں۔ تو یہ قرآن کریم ہمارا جنت میں بھی مقام کا تعین کرے گا، اتنی عظمت والی شان ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ